پاکستان میں ہر چیز کے لیے قانون موجود ہے. اس کے باوجود جو پولیس اہلکار ہیں یا دوسرے ریلیٹڈ ادارے ہیں انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا ایک وتیرہ ہی بنا لیا ہے. جیسے CCD ہے, اس کے ہاتھوں جو بھی کوئی جرم ہوتا ہے CCD اہلکار جاتے ہیں اور اس کا بدلہ بندوں کو مار کے لے لیتے ہیں, اور وہ اسے فوری انصاف کو ہی اب حل سمجھا جانے لگا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پنجاب اسمبلی میں ایک نیا بل متعارف کرایا گیا ہے جس کو اگر گنڈا ایکٹ کا دوبارہ واپسی کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں کہ کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ کیا انصاف کی فراہمی کا یہی طریقہ ہے؟ میرا خیال انصاف کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عدلیہ پہ انحصار کیا جائے, اور اگر پولیس کے پاس یہ اختیارات ہوں یا کسی بھی شخص کے پاس یہ اختیارات ہوں کہ وہ انصاف خود فراہم کرے, تو یہ اس سوسائٹی میں انارکی کی صورتحال ہو جائے گی. اور ایسی صورتحال ہوگی کہ اگر کسی کا کوئی بہن بھائی یا باپ کو قتل کیا گیا تو وہ خود بھی نکل سکتا ہے باہر. اگر اس کو ہم نے اس تاثر کو درست قرار دیا, وہ خود بدلہ لے کے نکلے گا. ہمیں زیادہ چاہیے عدالتوں پہ اعتماد کریں. جو بدقسمتی سے طویل عرصے سے ایسا نہیں ہو رہا. آپ نے CCD کے بارے میں سوال کیا, میں پاس میں جاتا ہوں. آپ نے گنڈا ایکٹ کے بارے میں سوال کیا, میں پاس میں جاتا ہوں. یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, یہ جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا کئی سال پرانا ہے, بلکہ میرے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جگا گجر ایک بہت مشہور کریکٹر تھا, اس کا بدماش تھا, بہت بڑا نام تھا اس کا بدماشی میں, اس پہ فلم بھی بن چکی ہے. تو اس دور میں کلاشنکوف تو ہوتی نہیں تھی, اسٹین گن تھی. تو میرے فادر ان دنوں ایک اخبار میں کرائم رپورٹر تھے, تو انہوں نے مجھے جو بتایا, کہتے یار عجیب بات ہے کہ ایک اونچے لمبے بندے کو, اس دور کے بدماش جو نا قد کاٹ میں بھی صحیح ہوتے تھے اور پھرتیلے اور اچھے جسامت کے ہوتے تھے, آج کے جیسے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بند رود ایک علاقہ تھا اس دور میں, پولیس فیک انکاؤنٹر وہیں ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ بند روڈ پہ میں نے جا کے دیکھا کہ ایک جگہ گجر جو نا وہ اس کی لاش پڑی ہے. اس کے پاس جو نا ایک اسٹین گن ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, ہاتھ کڑی ہے, اور پولیس نے کہا جی اس نے 9 کلومیٹر تعاقب کیا ہم نے اس کا, پھر اس جگہ آ کے یہ فائرنگ کرتا رہا, ہم جوابی فائرنگ کرتے رہے, یہاں آ کے یہ مرا. اور پولیس میں اس دور میں شاید ارینج کرنے کا یہ نہیں تھا, انکاؤنٹر کو ارینج کس طرح کیا جائے. وہ بھول گیا کہ اس کی ہتھکڑی بھی اتارنی ہے, اس کی بیڑیاں بھی اتارنی ہیں. تو وہ فوٹوگرافر نے, شاید اظہر جعفری صاحب تھے, تصویر بنائی اور میرے باپ نے وہ خبر دی اپنے اخبار میں, پولیس مقابلے میں باندھ کے ہلاک کر دیا گیا. تو یہ ریزسٹنس پہلے ایک جرنلسٹ نے کی جو میرا باپ تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب گنڈا ایکٹ کی بات کی جو پنجاب اسمبلی میں بات ہو رہی ہے, تو یہ وہ ہے کہ جیسے جو پاسٹ میں ہوا کرتا تھا کہ گنڈا ایکٹ میں یہ ہوتا تھا کہ بنڈل ABC جس کو بستہ الف اور دوم یہ اس طرح کہتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا تھا کچھ پابندیاں ہوتی تھیں کہ بستہ الف کے بدماش کو تھانے میں کتنی دفعہ حاضری دینی ہے اور بے کو کتنی دفعہ, اور اس کے کیا کیا اس پہ پابندیاں لگنی ہیں, اور کس کس جرم کی کیٹیگری میں کون سا یہ ہوگا. اور ایریا چھوڑ کے جانے کے لیے اگر وہ ایریا چھوڑے گا تو اس کو دوسرے ایریا میں جانا ہے تو پہلے تھانے میں اطلاع دینی پڑتی تھی, پھر وہ جہاں جائے گا وہاں تھانے میں اپنا اندراج کرائے گا تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ وہ وہاں موجود تھا. ایسی اور بے شمار پابندیاں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس دور میں یہ ایک انگریز کا بنایا ہوا سسٹم تھا جو میرا خیال ہے کہ صحیح تھا. لیکن آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں جب کہ آپ کے پاس چلتی پھرتی ڈیوائس ہے سیل فون, میرا نہیں خیال کہ آپ کی کسی بھی موومنٹ کو آپ کسی بھی پیس پولیس والے سے چھپا سکے. آج تو 302 کی FIR ہوتی ہے
اور یا کوئی اور ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی فلاں ملزم وہاں موجود تھا, اس نے فائرنگ کی, تو پہلے اس کا جیو فورینسک ہوا ہوتا ہے, تو موبائل لوکیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو وہاں تھا ہی نہیں. اسی بنیاد پہ بندے جیلوں سے بری ہو جاتے ہیں, اور پولیس بھی اب یہ دیکھ کے لوکیشنیں چیک کر کے پھر ایف آئی آر درج کرتی ہے. اس لیے بے شمار چیزیں اب چینج ہو چکی ہیں. اس سیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ گنڈے ہیں نہ گنڈا گردی اس طرح ہے. ہاں یہ جو پولیس انکاؤنٹر ہے, میں شروع سے بھی ہر بندہ فیک انکاؤنٹر کے خلاف ہے. یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے, کسی کو زندہ جاگتے انسان کو آپ یہ سوچتے ہوئے کہ چور ڈاکو ہے اس کو پکڑ کے مار دینا. ایک دور میں جب رانا مقبول یہاں تھے ایس ایس پی لاہور, اس دور میں بہت تھے فیک انکاؤنٹر ہوئے, بہت زیادہ ہوئے, اور میں نے ہر جگہ ریزسٹنس دی. اور ایک دن اگر پولیس انکاؤنٹر کی خبر لگتی تھی تو اس سے اگلے روز میری خبر ہوتی تھی پولیس مقابلے کا پوسٹ مارٹم, اور وہ اس طرح کی تحقیقاتی خبر ہوتی تھی کہ اس پہ باقاعدہ ان پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی تھی 302 کی. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ ایف آئی آروں کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوتا تھا. تو پولیس سے جو ڈبیٹ ہوتی تھی میری کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. پہلا یہ ہوتا تھا ڈاکو جو ہوتے تھے وہ پسٹل لے کے ہوتے تھے, آتے تھے, ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم فائر نہ کریں, اور وہ صرف مزاحمت پہ گولی چلاتے تھے جب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم پکڑے نہ جائیں. پہلے وہ کہتے جو کچھ ہے نکال دو, لیکن جب ہم نے پکڑ کے پولیس نے مارنے شروع کر دیے پکڑ کے, تو پھر پہلا جو میں پولیس سے سامنے یہ اظہار کر چکا تھا, جتنے پولیس والے ہیں آئی جی سے لے کے ڈی سے, کہ یہ یہاں عام پبلک ہٹ ہوگی اور پولیس والے بھی ہٹ ہوں گے, کیونکہ وہ ملزم پولیس کو ہٹ کرنے سے بھی گریز کرتے تھے. اور یہ بات میری بعد میں سچ ثابت ہوئی کہ ملزم نے پہلے آگے کسی کے ہاتھ میں کرنسی کا یا چیز کا کسی کا بیگ ہے, اس نے پہلے اس کو گولی مار کے اس ثبوت کو ضائع کرنا, پھر بیگ اٹھا کے چلے جانا. پھر اسی دوران آپ چیک کر لیں کہ اس دور میں بے شمار پولیس والے بھی ان مجرموں کے ہاتھوں مارے گئے. تو پولیس کا لاجک تھا کہ جب بیماری بڑھ جائے ہائی پوٹینسی اینٹی بایوٹک ڈوز دیا جاتا ہے, تو پولیس انکاؤنٹر یہ آف دی ریکارڈ کہتے ہیں, ریکارڈ پہ نہیں کماتا, تو یہ ہائی پوٹینسی اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے. یہ پولیس انکاؤنٹر وہی ایک شکل ہے. تو میں کہتا تھا نہیں یہ اسٹیرائڈ دے رہے ہیں آپ, جس کے افیکٹ بہت برے ہوں گے, اور یہ سوسائٹی کا فائبر بریک کر دے گی, لیور فیلئر میں چلی جائے گی سوسائٹی, اور وہی ہوا, اور اس کے اچھے رزلٹ نہیں. میں یہ بات چلتا تھا, یہ بات بھی کرتا ہوں کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بے شمار پولیس والوں نے, میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا, بے شمار پولیس والوں نے لوگوں کے سے پیسے لے کے ان کے مخالفین کو بھی مارنا شروع کر دیا. اب اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ 302 اتنی بری دفعہ ہے کہ اگر کسی درخت پہ بھی, بورڈ کے درخت پہ بھی پڑ جائے تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے. تو جس کا قتل ہوتا تھا, جس کا وہ جو اگر جو مدعی ہوتا تھا وہ ملزم کا تو بہت برا حال ہوتا تھا, اس کی تو ساری پراپرٹی جائیدادیں سب بک جاتی تھی کیسز میں. تو یہ تو بڑا آسان حل ہو گیا, 5-10 لاکھ دیں پولیس کو, وہ فیک انکاؤنٹر میں مار دیں. تو اس طرح کے ناخوشگوار واقعات بھی دیکھنے میں آئے. تو اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ان فیک انکاؤنٹر سے جو جرم کے کم نہیں ہوتے, نہ ہوئے. یہ ہوا کہ یہ جو جتنے بھی پرانے پولیس تھانے دار تھے وہ کہتے تھے, ایک کہا جاتا تھا اے بڑے وجگی والا تھانے دار ہے جی, اے علاقے جرم نہیں ہونے دیتا. وہ کیا ہے کہ وہ علاقے میں خود اتنا بڑا گنڈا بن کے بیٹھ جاتا تھا, اور پھر ایسے ایکٹ کرتا تھا کہ وہاں سے سارے گنڈے بدماش چلے جائیں اس ایریے سے, بھلے وہ کسی اور ایریے میں جا کے لوٹ مار کرتے رہیں, یا اگر وہ کسی اور صوبے میں چلے جائیں وہاں لوٹ مار, میرے علاقے میں نہ ہو. تو یہ تو ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے, اس سے یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جرم کم ہوتا ہے. میرا یہ ماننا ہے پولیس انکاؤنٹر جرم کا روکنے کا راستہ نہیں ہے. پولیس انکاؤنٹر سے جرم بڑھتا ہے اور اس میں زیادہ شدت آتی ہے,
اور زیادہ مہلک کرائم ہوتا ہے، اس میں زیادہ اثرات ہوتے ہیں، سنگین اثرات ہوتے ہیں، تو ان کو کسی طور نہیں ہونا چاہیے. اور جو پنجاب اسمبلی کا گڈا ایکٹ ہے وہ بھی کسی طور ارکان اسمبلی کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، جدید دور کے تقاضوں کو دیکھیں اور یہ نہ پاس کریں، کیونکہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی لا اچھا برا یہ وہ، سارے لا صحیح ہوتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے یوز کون کر رہا ہے. تو پھر ایسے لا بنا کے گورنمنٹیں اپنے مخالفین کے خلاف ہی وہ استعمال کیا جاتا ہے، یا ان کے جو مخالفین کو دبانے کے لیے اس کے عزیز و کار رشتہ داروں کو تنگ کرنے کے لیے ایسے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے کہ اب اس نے کرائم کر لیے، 6 FIR ہو گئیں، اس کو فلاں بستہ علم میں ڈال دو، اس کو بستہ بیب میں ڈال دو. تو یہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی آئی ہے، اس کا سہارا لیں. اس میں بھی اور کرائم انویسٹیگیشن میں بھی نئی ٹیکنالوجی کا سہارا لیں. میں آپ کے سامنے اس دور کا بندہ بیٹھا ہوں جس دور میں کمپیوٹر بھی نہیں ہوتا تھا، یہ آج کے سمارٹ فون بھی نہیں ہوتے تھے. میں نے اس دور میں رہ کے اتنی بڑی کرائم انویسٹیگیشن کی ہے، تو یہ پولیس کیا نہیں کر سکتی. اب تو پولیس کے پاس بہت جدید آلات ہیں. لاہور کا ایک مردہ خانہ تھا، ایک ڈیڈ ہاؤس تھا، ایک بندہ اس کا، جو یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، جو 1.5 روپے ایک پھانسی کے تارا مسیح کو ملتے تھے. شاید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے دن بھی تارا مسیح کو اتنے ہی پیسے ملے ہوں. تو یہاں جو ڈیڈ باڈی یہاں سنبھالتا تھا، رکھتا تھا، اس کو 8 آنے ایک ڈیڈ باڈی کے ملتے تھے چیڑ پھاڑ کے لیے. اور وہ اتنا بڑا کاریگر آدمی تھا کہ وہ 24 گھنٹے وہیں رہتا، اور اس کو بیچارے کو ایک ڈیڈ باڈی کی چیڑ پھاڑ کرنے کے ڈاکٹر تو بعد میں آتے، وہ وہاں کہتے ہاں بول دو یار زخم کہاں ہے. تو وہ بیچارہ بولتا اتنا ڈیپتھ کا یہ زخم ہے، اتنا زخم ہے، وہ رجسٹر میں لکھ کے ماسک لگائے آرام سے وہاں سے چلے جاتے. بعد میں وہی ٹانکے لگا کے سیدھتا اور پھر ڈیڈ باڈی لواکین کے ہینڈ اوور کرتا. تو اب فورینزک جدید لیب بن چکی ہے، اس کے بہت بڑا سکوپ بن چکا ہے. اب تو انویسٹیگیشن بہت اچھی ہو سکتی ہے. ٹیلی فونک ریکارڈ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اب دیکھیں سائبر کرائم اتنا ہر حد تک بڑھ چکا ہے، لیکن اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ادارہ اس کو مانیٹر بھی کر رہا ہے. FIA کا سائبر کرائم ونگ بھی ہے، لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. تو لا موجود ہے، ہر قسم کا لا موجود ہے، اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. جی اس میں ایک جشی صاحب آپ سے سوال کروں گی، وہ یہ ہے کہ پہلے جیسے صحافی ہیں، پہلے بھی آمریت کے خلاف بھی جتنا صحافیوں کا کردار رہا اور کسی کا نہیں رہا ہوگا، اور اسی میں بھی کرائم کنٹرول کے حوالے سے بھی جیسے آپ کا خود اتنا بڑا اور میجر کردار رہا، اور آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ کس طرح بابا چشتی نے جو ہے یہ کہا کہ باندھ کے مار دیا گیا پولیس مقابلے میں. تو کیا آپ کے خیال میں اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے صحافی یا جنہیں کرائم رپورٹرز کہا جاتا ہے وہ ناکام ہو گئے؟ کیونکہ اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس وقت ہمارے بہت سارے کرائم رپورٹرز ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی CCD جو کر رہی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ کے خیال میں کہ کیا یہ سب درست ہے؟ کیا ان کا یہ رویہ ٹھیک ہے صحافیوں کا؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جہالت ہے، یہ سوچنا بھی جہالت ہے کہ اگر بغیر کسی کو سنے سمجھے اس کو گولیوں کی بچھاڑ اس پہ کر دی جائے، اس کو قتل کر دی جائے، یہ ناحق قتل ہے. اور یہ اس پہ تالیاں بجانے والے وہ سارے جہالت کی جاہل ہیں. اور میں رپورٹرز کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، کیونکہ میں بھی اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں اور بہت اچھا کام بھی کر سکتے ہوں. میں اوور آل میڈیا کے کریکٹر کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ظاہر جن میں مالکان بھی شامل ہوتے ہیں، اور بھی کہ اس میں میڈیا کا میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ رول نہیں رہا جو میڈیا کا رول ہوتا تھا. کسی بھی اسٹوری کو لے کے یا وہ 100 بچوں کا قتل ہو، یا وہ ڈاکٹر صلاح اسلم کا 13-14 بندوں کا قتل ہو،
یا 13 اسلام پورہ میں 13 ایک خاندان کے 13 بچوں کا خاندان کے پورے افراد کا قتل ہو، جو ان کا ذبح کر دیا گیا ہو، گھر کو مذبح خانہ بنا دیا گیا وہ ہو، اس دور میں میں نے کیا، میرے جیسے اور بہت سے لوگوں نے بہت سٹرگل کی ہے، ہر اسپاٹ پہ موقع پہ پہنچے ہیں اور خود کور کیا ہے، لیکن دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ اب ہی سیٹ جرنلزم ہو گیا ہے، اسپاٹ پہ پہنچ کے چیزیں جانچنے کی رجحان بہت کم ہو گیا، اس کو سستی کے کہی جا سکتی ہے، اور اس کو لالچ کے، اس کو میرا سستی ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اے سی کمروں میں بیٹھے رہیں اور ایک فون لگا کے پولیس والوں سے پوچھیں کہ کیا ہوا، تو وہ تو ظاہر ہے جو ان کو سوٹ کرے گی وہی سٹوری آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ نے اس کو ری رائٹ کر دیا تو وہ پولیس کا موقف ہی دیا۔ تو آج کل جتنا بھی میں میڈیا کو دیکھ رہا ہوں وہ پولیس کے موقف کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں سی سی ٹی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار میرے جرنلسٹ بھائیوں نے اس کے بارے میں حقائق بھی سے عوام کو آشنا کیا ہے، اگرچہ وہ آواز اتنی بلند نہیں ہوئی جو ان کے مخالف آواز تھی، اور کیونکہ جو اس کے حق میں آوازیں ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گئیں، اس لیے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب وہ میڈیا کا وہ رول نہیں رہا، میڈیا کا رول اس طرح نہیں رہا، لیکن میرا خیال ہے ابھی ریزسٹنس ہے ابھی، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریزسٹنس اور ہو، کیونکہ اس سے بہت اچھے رزلٹ آئیں گے۔ اور ہمارا کام کیا ہے، ہم کسی کے بینگ اے جرنلسٹ ہم کسی کے بھی نہ دوست ہوتے ہیں نہ دشمن ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے ایک خبر کو دیکھنا اور ایکوریسی کے ساتھ اپنے ریڈر کو یا ویورز کو اس کو بتا دینا، یہ فیصلہ کرنا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ جب آپ ٹروتھ آپ سامنے رکھ دیں گے تو یہ پبلک خود ڈیسیژن لے گی۔ اگر ہم یہ ڈیسیژن دینے لگ پڑے، جیسے کہ بہت سارے آج کل اینکر دے رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں وہ فتویٰ باز اینکر ہے، جرنلسٹ فتوی باز نہیں ہوتا۔ اگر مجھے دین کے بارے میں کچھ لکھنا ہے تو میں اس بارے میں ماہر نہیں ہوں، میں دینی ماہرین کے پاس جاؤں گا۔ اگر میں نے کرائم کے بارے میں کچھ لکھنا ہے تو میں کرائم ایکسپرٹس سے رائے لوں گا، اور پھر اب ان کی رائے سے دے کے پھر اپنی رائے دوں گا۔ اور اس طرح اگر ایجوکیشن کے بارے میں لکھنا ہے تو ایجوکیشن ایکسپرٹ کے پاس جاؤں گا۔ تو یہ اب روایت ختم ہو چکی ہے، اب صحافتی فتوی بازی شروع ہو گئی ہے، جو کہ غلط ہے۔ جی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ مزید نشستیں بھی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ اس میں جو آپ کے تجربات ہیں اور جتنا آپ نے اتنا کچھ گین کیا اور اس سماج کو آپ نے اپنی خبروں کے ذریعے بہت آگاہی دی، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ضرور بات چیت ہوگی۔ شکریہ تبشیرہ چشتی صاحبہ، بہت بہت۔